الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت به الافکار. قابل اسعد احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ شکر ہے اللہ جل شانہ کا، اللہ پاک نے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین اسلام پر یہاں جمع فرمایا. اس کے حضور اس کے حبیب کے صدقے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کا یہ جمع ہونا قبول فرمائے. آنے والے ایک ایک بہن اور ایک ایک بھائی کے ایک ایک اٹھایا گیا قدم یہاں تک کا قبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ایک حصہ مختصر حدیث مبارکہ پیش کیا ہے. قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الیوم اکملت، آج کے دن لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا. یہ اللہ کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی. اللہ جل شانہ راضی ہو گئے تمہارے لیے دین اسلام کے لیے، تمہارے لیے پسند فرمایا دین کے طور پر اسلام کو. دوسرے حصے میں جو مختصر حدیث مبارکہ پیش کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی ای الاعمال افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ جب تو دنیا سے جانے لگے تو تیری زبان اللہ اللہ سے تر ہو. یہ عمل بہترین عمل ہے. اقرا بسم ربک، یہ وہ ابتدا ہے کلام ذات باری تعالیٰ کی جو جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہی الہی کی ابتدا ہے. خالق نے مہربانی فرمائی، کرم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مخلوق کو کلام ذاتی عطا فرمایا. اور جس روز یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور یہ خوشخبری عطا ہوئی کہ آج کے دن احکامات باری تعالیٰ کی تکمیل ہو گئی، اس دوران حالات نے بے شمار کروٹیں کھائیں. اللہ خالق ہے، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے مقصد تخلیق کو سمجھا جائے، اس پر ایک مختصر بحث کی جائے. کیونکہ آج جب میں نے احباب سے پوچھا، انہوں نے
مجھے جو بات فرمائی تزکیہ نفس کے حوالے سے تھی کہ تزکیہ نفس کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تزکیہ نفس تک بات پہنچنے سے پہلے ایک بات ضروری ہے کہ مقصد تخلیق سمجھا جائے. ہمارے پاس سب سے بڑا، سب سے بہتر اور واحد خوبصورت ترین ذریعہ جو عقل انسانی جہاں تک نہیں پہنچ سکتی، وہاں سے اس کی ابتدا اور انتہا اللہ جل شانہ بہتر جانتے ہیں، وہ ذریعہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ کلام ذاتی ہمارے درمیان ہے، تو آج میں خود اس کو پڑھ کر تفسیر و تشریح دیکھ کر میں خود سمجھ سکتا ہوں، اس قابل ہوں، تو یہ بات حق نہیں آتی. چونکہ ہمیں جو معلوم ہے کہ یہ کلام ذات باری تعالیٰ ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اللہ جل شانہ سے جو آشنائی ہے وہ عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کلام ذاتی اللہ کا ہے، یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے معنی و مفاہیم جو حدیث مبارکہ سنت خیر لنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حق ہے ہی نہیں. فقط ایک یہی رستہ ہے، مقصد تخلیق کو سمجھیں. کلام ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائے تو ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ جل شانہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تخلیقات باری تعالیٰ کو دیکھیں تو بے شمار مخلوق ہے جو مری ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم چھو سکتے ہیں، اور بے شمار مخلوق ایسی ہے جو غیر مری ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے ہم چھو نہیں سکتے. کتنی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارا شمار، ہماری گنتی اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے شمار میں لا سکیں. مری مخلوق میں کتنی اقسام ہے. کلی طور پر جس زمین پر ہم بستے ہیں، اس زمین پر ظاہراً بسنے والی مخلوق کتنی ہے، اس کا شمار بھی ہم نہیں کر پاتے. اسی دنیا کے کتنے ایسے حصے ہیں آج سائنٹیفک ترقی کے باوجود کہ جہاں تک انسان کی رسائی ابھی ممکن نہیں ہوئی. کتنی انواع و اقسام کی مخلوق ہے، اس کا شمار ممکن نہیں ہوا. جس زمین پر ہم چلتے ہیں، جس زمین پر ہم بستے ہیں، جس زمین کی خاک اللہ جل شانہ نے ہمارے وجود میں شامل فرمائی، اس کے پیٹ میں زیر زمین کتنی مخلوق ہے اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اسی زمین پر پانی، اور جو خشکی سے جس کا سینہ زیادہ وسعت کا آمد ہے، اس کے پہلو میں اس کے اندر کتنی مخلوق ہے، کتنی اقسام ہیں، کتنی اجسام ہیں، شمار ممکن نہیں. اور عمومی جو جاندار ہے، اس کی زندگی کو جب ہم دیکھیں تو پیدائش ہے، ایک زندگی کا تسلسل ہے. اس زندگی کے تسلسل کے لیے ضروریات کا مہیا ہونا، ان ضروریات کو وہ احساس عطا ہونا کہ اپنی زندگی کے لیے بروئے کار لانا، اور زندگی کا تسلسل یہ عمومی جاندار کا، ہر جاندار کی زندگی کا حصہ ہمیں نظر آتا ہے. مثلاً آپ ایک پرندہ دیکھ لیں، اس کی بھی ایک افزائش نسل کا ایک نظام ہے، ایک مربوط نظام ہے. وہ بھی
اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پرورش کرتا ہے، اور جب اس کا بچہ عمر کے ایک حصے میں پہنچتا ہے تو وہ بھی اپنی رزق کی تلاش میں، اپنی زندگی کی تسلسل کو تقویت کے لیے وہ بھی جگہ جگہ اڑتا ہے، دانہ دن کا تلاش کرتا ہے۔ ایک تسلسل ہے، ان میں بھی جوڑے ہیں، ان میں بھی گھونسلے ہیں، وہ ان کا محل ہے، وہ ان کی زندگی ہے، وہ ان کی رہائش ہے، اس تسلسل کا سبب ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ لیکن اس ایک مثال سے یا جنوں انس کے علاوہ جتنی اور اس دنیا پر بسنے والی مخلوق ہے جو ہمارے سامنے ہے یا جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہے، ان تمام میں جو ہمیں قرآن و حدیث سے جو ہم سمجھ سکے ہیں وہ یہی ہے کہ ان میں اور انسان میں، مکلف مخلوقات میں، جن و انس یہ دو مکلف مخلوق ہیں، ان میں اور باقی تمام مخلوق میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ جس حصے تک مخصوص ہیں، جس حصے تک مجبور ہیں یا جس دائرے تک ان کی سوچ ہے، اس سے باہر وہ ان کا شعور نہیں ہے، شعوری استعداد ان کے پاس نہیں ہے۔ اب اس مکلف مخلوق کو مکلف کا درجہ ہی تب نصیب ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس چوائس بھی ہو، ایک پیٹرن پر مجبور نہ ہو، اس کے پاس چوائس ہو اور اس چوائس میں دونوں پہلو آیا ہوں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں پہلو آیا ہوں، زندگی ہو، حیات ہو اور عمومی نہ ہو، ساتھ شعور۔ اب جب حدیث مبارکہ سے اسی سوال کو ڈھونڈنے کے لیے رجوع کیا جاتا ہے، حدیث پاک ایک کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جسے کوئی نہیں جانتا، کنزًا مخفیًا، ایک ایسا خزانہ جسے کوئی جان سکتا نہیں تھا، نہیں جانتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے چاہا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جسے میں پیدا فرماؤں، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرماؤں، اسے شعور اور وہ حصہ دوں کہ اس کے پاس چوائس ہو اور وہ میری طرف میں، میری محبت میں، میری رضا میں سرگرداں ہو۔ تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے مخلوق پیدا فرمایا۔ اب جب عمومی زندگی سے ہم اس حصے پر آتے ہیں، مکلف مخلوق پر، تو میں نے بات کی کہ دو مکلف مخلوقات ہیں، جن اور انسان۔ جن وہ مخلوق ہے جس کی پیدائش ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے، وہ بھی مکلف ہیں، انہیں بھی اللہ نے شعور دیا۔ ان کی پیدائش انسانی سے پہلے کی ہے، اسی دنیا پر وہ بستے رہے ہیں۔ لیکن جب مکلف مخلوق کے مابین بات ہوگی تو فضیلت ان دونوں میں پھر بنی نوع انسان کو ہے۔ صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشریت کو اللہ جل شانہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ ہمیں دین اسلام یہ بتاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ کلام ذاتی باری تعالیٰ کا اتارنا یہ خصوصی کرم اور انعام ہے بشر پر۔ اللہ نے اپنا ذاتی کلام قرآن کریم بشر پر نازل فرمایا۔ کلام ذاتی پہلے بھی جو انبیاء اور رسول پر اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمائے وہ بھی بحیثیت انسان عطا فرمائے۔ وجود انسانی میں یہ استعداد عطا فرمائی کہ یہ اللہ کا نور برداشت کر سکتا ہے۔
جنات میں یہ فضیلت نہیں ہے، ان میں اللہ نے نبی اور رسول مبعوث نہیں فرمائے۔ جو بشر کو کلام عطا فرمائے گا اپنے اپنے زمانے میں، وہ بھی مکلف اسی بات کو ماننے اور اسی بات پر ایمان لانے کے، وہ بھی مکلف ہیں۔ اب یہ کلام ذاتی باری تعالیٰ، معزز خواتین و حضرات، وہ ذریعہ ہے، وہ انداز ہے، وہ کرم ہے اللہ کا جو ہمیں مقصد تخلیق بھی بتاتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے ذرائع بھی مہیا فرماتا ہے، اور دونوں پہلو اختیار کرنا یا انکار کرنا دونوں پر مرتب ہونے والے نتائج سے بھی آگاہ فرماتا ہے۔ اور ہم پر تو خصوصی احسان اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ جس روز یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس روز وہ عظیم ہستیاں جنہیں اللہ نے پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، وہ قدام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات جو روز اول سے کلام ذاتی کے اس حصے کے نزول تک، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گھر چھوڑے، آپ کے حکم پر مال و اسباب چھوڑے، آپ کے حکم پر اولادیں قربان کی، جانیں قربان کی، فقط آپ کے چہرے مبارک کی جنبش دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ زندگی بسر کی، ان ہستیوں نے بڑی خوشی فرمائی، گلے ملے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دی۔ اللہ نے دین اسلام ہمارے لیے پسند فرمایا، آج اسلام کی تکمیل ہو گئی۔ ایک ذات اس خوشی میں شامل کسی کو نہ ملی۔ سب نے ڈھونڈا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ غیر انبیاء میں سورج کسی ایسی ہستی پر طلوع نہیں ہوا جو شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلاش کیا، انہیں مبارکباد خصوصی دینی ہے، انہیں ڈھونڈا جائے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہیں کسی جگہ، کسی کمرے میں، کسی خیمے میں، کسی الگ جگہ پر تھے اور زاروں قطار رو رہے۔ حضرت آج تو اللہ نے دین مکمل فرمایا، احباب مبارکباد دیتے ہیں، اس موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمانے لگے یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز رہے۔ تو اللہ نے احسان فرمایا، آپ کو ذریعہ بنایا، آپ کے صدقے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا۔ آپ کا کام جو آپ نے کلام ذاتی مخلوق تک پہنچانا تھا وہ مکمل ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد آپ کا قیام ہو اس دنیا پر، جہاں یہ نوید مسرت ہے، یہاں یہ پیغام بھی ہے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، یہ دنیا اس قابل ہی نہیں۔ وہی ہوا، تھوڑے عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا سے پردہ فرمایا۔ کلام ذات باری تعالیٰ کے اس پہلے حصے سے لے کر یہاں تک، پھر اس میں تزکیہ جو موضوع ہے وہ کہاں پر ہے؟ اللہ
جل شانہ کا کلام، اس میں کوئی بات ایک بار ارشاد فرما دی جائے تو وہ حکم ہے، اور وہ ایک بار کا ارشاد فرمانا کافی۔ اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس ذکر، اپنے نام کے ذکر، جس سے متعلق میں نے حدیث مبارکہ پیش کی کہ بہترین عمل جو ہے اس دار دنیا سے اٹھتے وقت نظر زبان کا اللہ اللہ سے تر ہونا ہے۔ احباب گرامی، سینکڑوں بار ذکر الہی کا حکم ہے اس قرآن کریم۔ کتنی بار ڈائریکٹ حکم ہے، فوائد کا حکم ہے، نہ اختیار کرنے کے نقصانات کا حکم ہے، عبادات کے ساتھ حکم ہے، معاملات کے ساتھ حکم ہے، کتنے پہلوؤں سے حکم ہے، اور کتنا تکرار ہے۔ اتنا ارشاد ہی یہ بات سمجھانے کو کافی ہے کہ کتنا اہم پہلو ہے۔ تزکیہ نفس، تخلیق، مقصد، چونکہ میں نے عرض کی انسان کو اللہ جل شانہ نے خصوصی شعور دیا، اور پیدائشی طور پر قرآن کریم فرماتا ہے کہ پیدائشی طور پر ہر بچے میں ایمان کے حصول کا جو کیفیت ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اس کے گرد و پیش یا اس کے حالات، اس کی تربیت ہے، وہ کسی کو کسی مذہب تک لے جاتا ہے، وہ کسی کو کہیں لے جاتا ہے۔ تخلیقی طور پر یہ عنصر ہر بنی نوع انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود۔ جب اس بات تک پہنچتے ہیں معزز خواتین و حضرات، اس شعور کے ساتھ فیصلے کا جو اختیار ہے وہ ایک اور پہلو ہمارے اندر نمایاں کرتا ہے، ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ہے قوت فیصلہ۔ شعور سے چیز کا اخذ کرنا اور اس اخذ کیے گئے حصے پر عمل کرنا، عمل کرنے کے لیے قوت فیصلہ ہے۔ عمل اختیار کرتا ہے، نہیں کرتا، اس شعور کا جائز استعمال کرتا ہے، نہیں کرتا۔ ایک حصہ جو قوت نافذہ کا ہے، ایک کیفیت جو وجود انسانی میں ہے، اس شناسائی سے، اس شعور سے، اس عطا سے کہ اللہ نے کلام ذاتی باری تعالیٰ عطا فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے ایک ایک حصہ آپ نے اختیار ذاتی طور پر فرمایا، ایک ایک حصے کی آپ نے تعلیم فرمائی، ایک ایک حصے کی تصحیح فرمائی، آج تک ہم تک اجماع امت پہنچانے کا سبب اللہ نے بنایا۔ اب آج ہمارا شعور ہمیں کہاں سبق دے رہا ہے، کس حصے کو ہم کس پہلو سے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہاں بات آتی ہے تو پھر ایک وجود انسانی میں کمانڈ سسٹم ہے۔ پھر آپ قرآن کریم سے دیکھ لیں، نزول قرآن سے دیکھ لیں، حدیث مبارکہ سے دیکھ لیں، اپنی عمومی زندگی کے پہلوؤں سے دیکھ لیں، تو سمجھ آتی ہے کہ وجود انسانی میں جو قلب انسانی ہے، جسے میڈیکل سائنس پمپنگ مشین کہتی ہے، اور آج یہ ریسرچ بھی کہتی ہے کہ کوئی سیٹل ہارٹ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے فیصلہ جو صادر ہوتا ہے، وجود مجبور ہے اس کو ماننے۔ وہ فیصلہ وجود انسانی کی بقا کا آ جائے یا اللہ نہ کرے وجود انسانی کی فنا کا آ جائے، لوگ چلتی ٹرین کے نیچے سر کیوں دے دیتے؟ وہ فیصلہ جو قلب سے صادر ہوتا ہے، وجود کی طرف حکم آتا ہے، وجود مجبور ہے اس کو مانا۔ دماغ انسانی جو ہے یہ وہ سوچ، حالات کے نقصانات، فائدے، وہ پہلو تو بتا سکتا ہے، حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ جس طرح بے مثل و مثال وجود عالی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح دماغ عالی بھی بے مثل،
لیکن نزول قرآن کی جب بات آتی ہے تو علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر بات آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی انا فی الجسد لمضغۃ، آپ نے وجود کے اس گوشت کے لوتھڑے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اپنی جو زندگی کے معمولات ہیں ان کو اگر دیکھیں تو یہاں سے بھی جو تجربہ سمجھ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ نقصان ہو، اور اگر کوئی عزیز پوچھے کہ جب نظر آ رہا تھا تو یہ نقصان والا کام کیوں کیا، تو ایک جواب ہے میں جانتا تھا کہ یہ نقصان ہوگا لیکن میرا دل چاہا۔ اب یہ دل کا چاہنا ایسا امر ہے کہ وجود مجبور ہے اس چاہنے پر، اس چاہنے پر وجود مجبور ہے عمل کرنے پر۔ جب یہاں بات آتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو حاضر باش کریں دربار رسالت، رجوع کریں کلام ذات باری تعالیٰ سے۔ فراز نبوت کا پہلا حصہ یتلو علیہم آیاتی، وہ حصہ ہے جو شرائطی ایمان، وہ پہلو ہیں جو اس تخلیق کو مقصد تخلیق میں داخل فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے شعور کو ان احکامات پر پابند کرنا ہے، کو اختیار کرنا ہے، تو تم مقصد تخلیق کو مان کر اس طرف چل پڑو۔ اب اس ماننے اور چل پڑنے کے درمیان پھر کیفیت حائل ہو جاتی ہے، سوچ حائل ہو جاتی ہے، پرائرٹی حائل ہو جاتی ہے۔ ہم اب جب اپنی زندگی کی ابتدا دن کی کرتے ہیں تو آپ خیال کریں کہ ہر روز صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک پرائرٹی لسٹ سیٹ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ عمل اختیار کیا جاتا ہے جو ہمارے نزدیک سب سے اہم ہے اس دن کے لیے، اور سب سے آخر وہ عمل ہوتا ہے جو پرائرٹی لسٹ میں سب سے آخر پر آتا ہے۔ اب جب یہاں آپ پہنچتے ہیں اور اس بات کو اس طرف آپ لاتے ہیں، دین اسلام کی طرف لاتے ہیں، پرائرٹی لسٹ فیصلہ کرتا ہے دل، ضروریات کو وہ شعور بتاتا ہے تمہاری ضروریات کیا ہیں، اس پر پرائرٹی لسٹ دماغ بتاتا ہے، اس پر فیصلہ صادر کرتا ہے دل، بندہ اس دن میں وہ کام وہ امور اس طرح اختیار کرتا ہے۔ اور جب وَيُزَكِّيهِمْ فرائض نبوت کے دوسرے حصے پر آؤ گے تو سمجھ آئے گی کہ جو تعلیمات ہیں، جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہمیں علم نصیب ہوا، وہ حصہ نصیب ہوا جس پر ہم نے اپنے شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے سمجھنا، ماننا، اپنے لیے بہترین سمجھنا ہے۔ اب اس سارے کے پیچھے پھر ضرورت آتی ہے قوت نافذہ تک پہنچنے کے لیے فیصلے کی۔ جب فیصلے کی بات آئے گی تو پھر فرائض نبوت میں دوسرا حصہ جو ہے وہ یزکیہم ہے، تزکیہ نفس ہے۔ کیا تزکیہ نفس ہے؟ کہ نہاں خانے دل میں وہ کیفیت، وہ حکم وہاں سے اس پر فیصلہ رچ بس جائے، ایسا وہ کیفیت، ایسا جاننا، ایسی شناسائی، ایسی محبت اس فیصلے کے ساتھ اس کلام ذات باری تعالیٰ پر، اس ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یقین محکم نصیب ہو جائے کہ یہاں سے فیصلہ پھر وجود پر صادر ہو جائے، اور وہ فیصلہ صادر ہو جائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت، ایمان، عبادات، معاملات، تین حصے ہیں۔ اب یہاں سے فیصلہ جو صادر ہوگا، ایمان میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ جو مانا وہ صدق کے دل سے مانا، عبادت میں ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس کی رضا کے لیے، معاملات میں ضروری ہے کہ ان حدود کو اللہ نے پسند فرمایا، ان حدود سے اللہ نے منع فرمایا، یہ وہ حصے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم دیا، یہ وہ حصے ہیں جہاں سے آپ نے روک دیا۔ اس سارے کے پیچھے جو کچھ ہم چلتا پھرتا انسان دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک جہان بستا ہے، اس کے اندر ایک بحث جاری ہوتی ہے،
اس کے اندر اپنی پرائرٹی پر ایک بڑا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اس کے اندر ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ لفظ 3 ہے، اور دنیا کا عشق حصول ہے۔ جب عشق مصطفیٰ کی بات آئے گی تو پھر ذات کی فنا ہوگی، پھر ماننے سے عمل تک وہ ہوگا جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر عشق مصطفیٰ میں ضروریات یا خواہشات ذاتی نہیں رہ جائیں گی، کیونکہ جب کہہ دیا کہ لا کچھ نہیں، الہ کوئی ہے نہیں، کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ، کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیں، قرآن کریم، حدیث مبارکہ ہماری زندگی کے پر یہ کیا ثابت کرتے ہیں کہ وجود انسانی میں وہ حصہ جس نے جاننے پر فیصلہ صادر کرنا ہے اس کی کس درجے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر فقط زبان سے کلمہ پڑھا جائے اور دل سے اقرار نہ کیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس پر صدقے دل سے یقین کی کیفیت بھی نصیب ہو، تصدیقم بالقلب ہو، اس اقرار باللسان کے ساتھ، وہ کرنا بندہ دائرہ اسلام میں نہیں داخل۔ قابل صد احترام احباب گرامی، اسی موضوع کو پھر تاریخ اسلام سے دیکھتے ہیں۔ آج بحث ہوتی ہے مدارس کے حوالے سے، علماء کی اسناد کے حوالے سے، مبلغین کے حوالے سے، تبلیغی اصول و ضوابط کے حوالے سے، قواعد کے حوالے سے، فقہی فروعی بہتر اور بہترین کی بحث کے حوالے سے۔ تب فقہی ائمہ کی بحث کہاں تھی؟ اس زمانے مبارک میں خیر القرون کے اس حصے میں، پہلے حصے میں فقہی بحث ائمہ کی کہاں تھی؟ وہ نکات کہاں تھے جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آج ہم نے لکھی ہیں؟ وہ درس نظامی، وہ کورس جو آج مور ثبت ہوتی ہے، تب وہ کہاں تھے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روبرو جلوہ افروز سے کسی کو کوئی کسی عمل میں ضرورت رہنمائی کی پیش آتی، خدمت عالی میں حاضر ہوتے، آپ کو جواب ارشاد فرماتے، معاملہ حل ہوتا۔ کلام ذاتی باری تعالیٰ نے سوچ سے عمل تک، ظاہر سے باطن تک، دنیا سے آخرت تک کوئی پہلو تشنہ چھوڑا نہیں جس میں رہنمائی نہ فرما دی ہو۔ اس کی تفسیر و تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روبرو فرماتے چلے گئے، اور ایک عمل تھا چلتا۔ خیر القرون کا پہلا حصہ گزرا، دوسرا حصہ گزرا، دوسرے پہلے اور دوسرے کے شروع میں ہی دینی شعبے کی جو تدوین ہے اس کا عمل شروع ہو گیا۔ پہلے قرآن کریم اس طرح یکجا نہیں، پھر قرآن کریم یکجا ہوا۔ قرآن کریم کے یکجا ہونے میں آراب نہیں تھی، صاحب زبان تھے۔ دیکھیں نا کتنی اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے عربی زبان پسند کرنا، ان ہستیوں کی مادری زبان، اللہ نے اس زبان کو یہ شرط کلام ذاتی کے لیے پسند کرنا، انہیں نہیں ضرورت تھی آراب۔ پھر آراب لگائے، عرب سے عجم کو دین اسلام پھیلا۔ فقہ ائمہ نے محنتیں فرمائی، ساری زندگی ہستیوں نے محنتیں فرمائی، جن پر آج ہم انگلی اٹھاتے یا ان کی طرف بات کرتے ایک ذرا بھر کو نہیں سوچتے کہ میں جو رائے کسی پر ایسے انگلی اٹھا کر دینے جا رہا ہوں۔ ان ہستیوں نے ساری زندگی کیسی محنت کی دین کی۔ اللہ نے وہ اسباب میں ان کو پیدا فرمایا جو دین ہم تک پہنچانے کا ہے، اور کتنی عمومی انداز میں میں کسی ائمہ کرام پر، کسی امام پر جا کر رائے قائم کر دیتا ہوں، اور کتنی عظیم ہستیاں تھیں۔ پھر بحث فرمائی گئی دین میں بہتر اور بہترین کی بات ہے۔ فقہی اختلاف، فروعی اختلاف جو ہوتا ہے فقہ میں، فروعی اختلاف بہتر اور بہترین کی بات ہوتی ہے۔ یہ متضاد جھگڑا نہیں ہوتا، یہ مترادف بات ہے
ایک طرف کی راہ ہے، اس میں بہتر کیا ہے، اس سے بہترین کیا ہے؟ یہ ہماری کم علمی ہے، ہماری نالائکی ہے، یا اپنی ذات کی خواہشات ہیں، یا اپنے وہ کیفیت جو صدق کے دل کی درکار تھی احکامات باری تعالیٰ پر عمل کرنے کے لیے، اس میں آمیزش ہے ہماری خواہشات کی، جس نے فروع اختلاف کو اس درجے کا اختلاف بنا دیا کہ آج پوری امت دست و گریباں ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، وگرنہ جو بحث بہتر اور بہترین ہے۔ اور پھر جو وقت گزرا، جہاں جہاں ضرورت ہوئی، کتنے قسم کے فتاوے تحریر کیے گئے، کتنے قسم کے علوم تحریر۔ 17 کے قریب فقط حدیث کی تصحیح اور سمجھنے اور تحقیق کے لیے 17 کے قریب علوم جو ہے وہ وجود میں لائے۔ پھر اسی طرح کورسز بنائے گئے، علماء کے کورس بنے گئے، مفتیان کرام کے کورسز بنے گئے، مدارس کا نظام قائم ہوا، مبلغین کا نظام قائم ہوا۔ وہ نکات جو لوگوں کو عمومی تعلیم کے لیے ضروری تھے ان کو جمع کیا گیا، ان کی تعلیم کی گئی، لوگ تیار کیے گئے، اور ایک تسلسل آہستہ 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 بڑھتا چلا گیا۔ یہ سارے جو کچھ حصے ہیں یہ ذرائع ہیں۔ مدرسہ فی ذات مقصود نہیں ہے، تبلیغ فی ذات مقصود نہیں ہے، یہ ذرائع ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ کیسے؟ قرآن و سنت۔ اسی طرح اسی تاریخی حصے کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو خیر القرون کے اسی دوسرے اور تیسرے حصے کے درمیان سلاسل تصوف کا بھی تسلسل ملتا ہے۔ چونکہ کوئی دین ہو نہیں سکتا جو قرآن و سنت سے باہر ہو، اور جو قرآن و سنت کے اندر ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی حیثیت عمومی نہیں ہے، اس کی حیثیت بھی خصوصی ہے۔ ہم کہتے ہیں حکم نماز کا تمام عبادات میں سب سے افضل اور بڑا حکم ہے نماز۔ نوافل ہم عمومی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور حدیث اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے قرب کے لیے اللہ نے فرائض کے بعد نوافل کی ادائیگی والے کے لیے فرما دیا کہ جب وہ میرے قرب کے لیے عبادات کرتا ہے تو میں ایسے ہو جاتا ہوں جیسے کہ اس کی آنکھیں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں۔ تو محدثین جب اس پر بحث کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس بندے کو قرب الہی کی یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ بولتا ہی وہ ہے جو اللہ کو منظور ہے، سنتا ہی وہ ہے جو عند اللہ مقبول ہے، عمل ہی وہ اختیار کرتا ہے جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، دوسری بات اسے پسند آتی ہی نہیں۔ اب جب ایسے آپ اسی تلاش میں آئیں گے تو آپ کو 2 حصے یتلو علیہم آیات ہی کے تحت تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، اور وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، اور اس شعبے کے جو امین ٹھہرے ہیں انہیں صوفیاء، انہیں سلاسل تصوف کہتے ہیں، انہیں صوفی کہتے ہیں، انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ تسلسل تاریخ سے بھی اٹھا کر دیکھ لیں، دونوں پہلوؤں یہ دونوں باتیں آپ کو ایسے ہی ملیں۔ پھر بات آ جاتی ہے آج ہمارے تجربات پر اور ہمارے گرد و پیش پر۔ اپنے معاشرے کے ہم ہر پہلو کا حال تو دیکھیں، انحطاط تو دیکھیں۔ جب معاشرے میں انحطاط آتی ہے تو وہ ہر پہلو پر چلی جاتی ہے۔ تزکیہ نفس کی اعتراض ہے سب سے بڑا کہ اس میں لوگ شرک کرتے ہیں، اس میں لوگ ذات کی پرستش کرتے ہیں، اس میں لوگ ذاتی حیثیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جو نہیں سمجھتے وہ اس پہلو پر بے شمار بات کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں ایسی جگہوں کی جہاں پر مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن اس اعتراض میں بھی اگر میں ایک جواب آپ کو ڈھونڈ کر دے دوں تو آپ حیران ہوں گے کہ چلتے رہا سنہری چیز کوئی گری ہو اور اس کو کوئی لپک کر اٹھائے، بھلے تانبا ہو، اس نے تانبا کر کے نہیں لپکا، وہ لپکا سونا کر کے کھا تھا۔
اب جو لوگ جو مخلوق تصوف کے شعبے میں جا کر جگہ جگہ گرتی ہے، وہ گرتی اس سونے کے لیے ہے جو اسے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں نصیب ہو جائے، اس کا قلب بھی قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جڑے۔ یہ جو اعتراض ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر صحیح مل گئے تو کتنا قیمتی ہوگا کہ لوگ جانے لگائی جا رہے ہیں اس طرف، وہ عمومی چیز تو نہیں ہوگی۔ پھر جب کوئی غلطی کرتا ہے معزز خواتین و حضرات تو اس کا ذاتی فعل ہے، میرے سے روبرو ساتھی بیٹھے ہیں، میرے معزز صاحب مجاز حضرت کے یہاں تشریف فرمائیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں ان کے روبرو بیان کرتے ہوئے یہ تک بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر میں غلطی کروں، اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے، اگر میں کوئی غلطی کر جاؤں تو اس کو ذکر پر اعتراض نہ لے جانا، وہ میری ذات کی کمزوری ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کا ذکر تو حق ہے، اس پر اعتراض نہ اٹھانا، اپنے لیے اس کو بدبختی نہ بنانا۔ اگر وہ غلطی ہوگی تو میری ذات کی ہوگی، جیسے آپ مکلف ہیں جیسے میں مکلف ہوں، جیسے آپ انسان ہیں جیسے میں انسان ہوں، میں نے بھی اس کے حضور دست بستہ پیش ہونا ہے۔ مالک یوم الدین، ہر ایک نے اپنے اپنے کی کا حساب دے سکتے۔ تو دونوں تینوں پہلو، آج کے عمومی گفتگو کا پہلو، اس کا بھی یہ جواب ہے قرآن و حدیث سے، دین کے شروع سے لے کر آخر تک جتنے احکامات فقط ماننا نہیں، صدقے دل سے ماننا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا۔ اس سارے حصے میں کیا کسی کو دل کا فیصلہ درکار نہیں ہے؟ کون ہے جو کہے کہ مجھے عمل کے لیے صدق دل درکار ہے؟ کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے خلوص نیت درکار ہے؟ احباب گرامی، تعلیمات ظاہر کی جو ہیں، پر دیکھیں نا یہ حدیث شریف جو میں نے پیش کی، ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، اب اپنی جہاں زندگی کی تسلسل ہے، جہاں وجود میں طاقت ہے، جہاں فیصلے کی کیفیت ہے، وہاں ہم جب کہیں گے دنیا 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 تو ٹوٹتی سانسوں میں زبان سے اللہ 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 کیسے نکلے؟ جیسے بندہ زندگی بسر کرے گا تو ہمیں بھی بتایا جاتا ہے قرآن و حدیث میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا حساب ہو۔ اب زندگی ہم ایسی بسر کریں جیسی اپنی پسند ہے، موت ایسی چاہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوں تو کیسے ہے وہ اصول، وہ ضوابط جو آپ نے ارشاد فرمایا جن پر نتائج نے مرتب ہونا ہے، وہ تو ہم اختیار نہیں۔ اگر میں اپنی ساری بحث کو سم اپ کرتے ہوئے اپنی اس محفل پر اپنے تک معزز خواتین و حضرات آپ تک لے کر آؤں تو ضرورت اس عمر کی ہے، الحمدللہ ہم مسلمان، اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے، یہ حصہ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ بھی موجود ہے، اور قیامت تک یہ چیزیں موجود رہیں گی، تب ہی اس شعور کا امتحان ہے وہ سلامت رہے گا۔ اگر اللہ نے عبادات، ایمان عبادات اور معاملات میں اس کو نافذ فرما دیا ہوتا پھر اجر اور ثواب نہ ہوتا، قرب الہی کی مناظر نہ ہوتی، جنت و دوزخ کی بات نہ ہوتی۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں جس کو جب جہاں پیدا فرمایا، جب تک جس کام کے لیے پیدا فرمایا اسی میں ان کی حیات ہے، اس کے آگے نہ سوچ سکتے ہیں نہ اس کے پیچھے سوچ سکتے ہیں۔ جبریل امین کی ذات پر قرآن شہادت دے، آپ کی قوت پر، آپ کی صدق پر قرآن شہادت دے، لیکن معراج کی رات ایک حد تک جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، تجلیات ذاتی میرا وجود برداشت، یہاں جس کو جتنا جس حیثیت میں پیدا فرما
یہ انسان ہے جسے صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ توفیق عطا فرما دی، پیدائش اسی مقصد کو فرما دیا کہ کس درجے کے لیے محنت کرتا ہے، کتنا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، زندگی میں تعلیم بھی فرما دی، موقع بھی دی، اور سب سے بڑی بات یہ اجازت فرما دی، اس کے لیے پیدا فرما دیا کہ آؤ تمہیں کتنا میرا قرب درکار۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، ہم سمجھتے ہیں کہ میں دین پر عمل نہیں کر رہا، میں اپنی مرضی کر رہا۔ جس روز آنکھ بند ہوگی نا، جس روز حقیقی آنکھ کھلے گی، اس روز سمجھ آئے گی کہ میں نے اپنی بدبختی سہیڑی تھی، میرے لیے تو بہترین راہ وہ تھا کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، اور اللہ نے ہمارے لیے یہ اصول، یہ نعمت ہم کے لیے مکمل فرمائی اور ہمارے لیے یہ اصول پسند فرمائی۔ تو ضرورت آج اس عمل کی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس عمل پیرا ہونے کے لیے پھر میں اس تزکیہ نفس پر بات کروں گا۔ یہ سلاسل تصوف اس لیے نہیں ہے کہ میرے نام کے ساتھ صاحبزادہ لکھ دیا جائے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی شاہانہ سیٹ ہو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھ سے بات کرنے والے لوگ اپنی دولت یا اولاد کی بات کریں۔ تعویذ ہو، دم ہو، دعا ہو، یہ اسباب ہے، میرے اللہ نے سب کچھ عطا فرمانا ہوتا ہے۔ قیمتی ترین چیز یہ ہے کہ مجھے تسلسل نصیب ہو جائے قلبی طور پر کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس تسلسل کے حصول کے لیے کوئی بندہ مومن تڑپ رکھ کر رابطہ کرے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ ملتے ہیں، یقین مانے کوئی بندہ ملتا ہے جو یہ کہے کہ بھائی جان کو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں محنت یا مجھے بھی کوئی سلیقہ سکھا سکتے ہیں۔ ہماری پرائرٹیز کہاں چلے؟ یہ پرائرٹی، یہ شب و روز تسلسل ہمیشہ نہیں ہے، وقتی اور لمحاتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہماری یہ محفل قبول و منظور فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دونوں پہلوؤں سے نوازے، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو پا سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، دار دنیا کو دین اسلام منع نہیں فرماتا، حدود و قیود ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں میں آپ محنت کر سکتے ہیں، اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پہن سکتے ہیں حدود شرع کے اندر، اور دنیا کا مقصود کرنا یہ منع ہے۔ مقصد حیات اللہ کی رضا ہو، مقصد حیات اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلاسل تصوف میں سلسلہ ہمارا جو ہے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ، حضرت امیر محمد اسلم امان مدد اللہ علی شیخ ہیں۔ آپ کے تعارف میں محترم بھائی نے آپ کے سامنے حضرت کا تعارف پیش کیا۔ اللہ نے آپ کو ہمہ جیس شخصیت عطا فرمائی ہے، اور عمومی طور پر جب تعارف بیان کیا جاتا ہے تو آپ یقین مانیں ان کی شخصیت کا چوتھائی حصہ بھی بیان نہیں ہوتا۔ اگر ان کی شخصیت میں جو پہلو دنیاوی علوم کے بھی ہیں ان کو بھی بیان کرتا جائے تو شاید سامعین کہیں کہ شخصیت پرستی کر رہے ہیں، اتنا اللہ نے ان کو دنیاوی علوم میں بھی اتنے حصے عطا فرمائے۔ جب بات آتی ہے کیفیات کی، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ بندے کی روحانی منازل کی ابتدا تب شروع ہوتی ہے جب اسے فنا فی الرسول نصیب ہو۔ فنا فی الرسول کیا ہے؟ اپنی ذات کی فنا اور ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سبق ہے جو روحانی سفر میں ایک منزل ہے۔ روحانی طور پر نصیب ہوتا ہے دربار رسالت میں حاضری، اور آج اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ آپ کے دربار تک حاضری ہی صرف مقصد رکھ لے، اس مقصد کے پیچھے رضا الہی نہ رکھے تو وہ پھر دھوکہ کھا جائے گا۔ ذکر اذکار میں آتے ہوئے اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ انوارات الہی جو ہیں وہ میں نے دیکھنے ہیں، تو پھر وہ اپنے مقصد میں اس کو فرق لگ جائے گا۔ مناظر سلوک کو دیکھ کر چل پڑے تو پھر اسے فرق لگ جائے۔ ایک نیت لے کر چل پڑے کہ مجھے قرب الہی چاہیے، صدقے دل سے یہ سوچ لے، پھر اسے جو فنا فی الرسول نصیب ہوگا وہ اسے فنا فی اللہ تک پہنچا۔ پھر یہ منازل ایسے ہیں محترم خواتین و حضرات کہ اگر میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بات کرتا جاؤں تو جو احباب اس شعبے سے متعلق نہیں ہیں وہ خواہ مخواہ کنفیوز ہوں گے، وہ سوچیں گے لیکن
اللہ جل شانہ جب فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ہر بندے مومن کا دوست ہے، ہر کلمہ گو ایک درجے کا ولی اللہ ہے، ولایت کا ایک درجہ ہر بندے مومن کو حاصل ہے۔ اب اس ولایت میں درجات کتنے ہیں، قرب الہی کی منازل کتنی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ الگ بات ہے۔ اور حضرت مدد اللہ علی فرماتے ہیں جب یہ بیان فرما دیا جاتا ہے کہ سلوک مکمل ہو گئے، وہ فرماتے ہیں زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، سلوک ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ سلوک رحمت باری تعالیٰ ہے، اور کون ہے جو یہ کہے کہ رحمت باری تعالیٰ مکمل ہو، فرماتے ہیں مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے کہ اپنے سبق پر کسی بزرگ کی موت آ گئی، وقت پورا ہو گیا، یا ان کے اس سبق تک ٹھہراؤ ان کو محسوس ہوا کہ سلوک مکمل ہوا، سلوک مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے شیخ کے حکم پر حاضر ہوں، آپ کے سامنے یہ دعوت پیش کرتا ہوں، صدق دل سے پیش کرتا ہوں کہ آؤ آج بھی اگر کوئی یہ صدری علوم حاصل کرنا چاہتا ہے تو کسی سے کسی چیز کی کوئی توقع لے کر یہاں سے آواز بلند نہیں کی جا رہی، یہاں سے آواز فقط اللہ کی رضا کے لیے بلند کی جا رہی ہے۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، گناہگار ہو سکتے ہیں، خطا کار ہو سکتے ہیں، مگر یہ جو آواز کی بلندی ہے یہ اللہ شاہد ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس کے حضور پیش ہو کر ایک ایک بات کا جواب دینا، یہ کسی سے کوئی چیز مقصود نہیں ہے، فقط اللہ کی رضا مقصود ہے۔ چاہتے ہیں اپنے قلوب کو روشن کریں، چاہتے ہیں اپنی روحانی ترقی حاصل کریں، معزز خواتین و حضرات چاہتے ہیں تو فناف رسول تک کے مدارج حاصل کریں، چاہتے ہیں تو بالا منازل حاصل کریں۔ اب ان کی تفسیر یا ان کے مدارج میں اگر میں جاؤں گا تو وہ حصہ ہے جو شاید آپ کی سمجھ میں نہ عرض کر سکوں، میرے الفاظ ٹوٹے ہوں گے، کمزور علم ہوا، کم علم آدمی ہوں، شاید وہ میں آپ کو نہ سمجھا پاؤں، لیکن بہت بڑا موقع ہے میرے پاس اور آپ کے پاس۔ پھر میں طریقہ ذکر آپ کے روبرو عرض کر کے پھر اس کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، مغرب کا وقت ہونے کو ہوگا۔ سلاسل تصوف میں طریقہ ذکر مختلف ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ میں جو طریقہ ذکر ہے اسے ذکر خفی کہتے ہیں۔ آنکھیں بند اور منہ بند، پوری توجہ اپنے دل پر رکھ کر خیال کیا جاتا ہے کہ جب سانس لیں اللہ، لفظ اللہ کی آواز سانس کے ساتھ اندر آئے، صرف اندر نہیں، اندر دل میں آئے اور دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائے۔ سانس خارج کریں تو خیال کریں لفظ ہو باہر آئے اور دل پر باہر سے آ کر چوٹ کرے۔ یہاں ایک نقطہ ضرور سمجھ لیجئے گا، چونکہ ہم بات سمجھنے میں بڑا وقت لگاتے ہیں، اس کو اختیار کرنے میں اس سے بھی بڑا وقت لگاتے ہیں، اور پاس سے گزرتے ہوئے کو کہہ دینا ایسا کیوں ہے، وہ سارا چھوڑنے میں ہم وقت نہیں لگاتے، فوراً اسی سے بدل جاتے ہیں، جانے کیا ہو۔ سمجھنے میں بھی وقت لگا لیا، عمل کرنے میں بھی وقت لگا لیا، اور راستہ گزرتے کسی نے کو کہا ایسا کیوں ہے، وہ سارا جو اتنا وقت میں سمجھا، اتنا وقت لیا اختیار، سارے کو چھوڑ کر بیٹھ۔ طریقہ ذکر مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، جیسے مدارس مقاصد نہیں ہے، ذریعہ ہے، جیسے تبلیغ کا لیے چلنا مقصد نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے دین پہنچانے کے لیے، تحقیق ذریعہ ہے، ائمہ کی بحث کتب ذریعہ ہے، مقصد دین کا پہنچنا اور سمجھنا۔ اسی طرح سلاسل تصوف، لیکن طریقہ ایسا ہو جو حدود شرع کے اندر ہو۔ آج جیسے تسبیح پڑھی جاتی ہے ذکر لسانی کے لیے، کوئی کہے کہ بندوں کا سر جمع کرتے رہو اور میں تسبیح پڑھوں گا، تو وہ تو ہوگی تو وہ بھی گنتی، لیکن وہ کہاں بات چلی گئی۔ اسی طرح طریقہ ذکر میں قرآن و سنت کا خیال رکھا جائے، جگہ کا خیال رکھا جائے، مساجد کا لحاظ رکھا جائے، اور اس طے شدہ حصے میں اس ایک حصے میں اگر ذکر رکھا ہے تھوڑا بہت فرق ہے۔ اس طرح یہ سمجھنا کہ یہ سانس کی ایک تسبیح ہے، منکوں کی جگہ آپ سانس ہے، پڑھنا آپ نے اللہ کا نام ہے، سانس لیں تو اللہ، سانس کے ساتھ اندر اترتا جائے، سانس خارج کریں تو منہ باہر آ کر چھوڑ کر، یہ اس کا طریقہ۔ یہ پہلا لطیفہ ہے، لطیفہ قلب، جو جس کا سبق آپ کو عرض کرنا ہوں۔
حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مشہورات مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلا لطیفہ راسخ لے کر کوئی اگر برزخ میں اتر گیا تو اس کی بخشش کا سبب ہو جائے گا، کیونکہ یہیں سے ایمان کی ایک کیفیت ہے، وہ بھی یہیں پر ہے۔ عمل کے لیے جو وجود پر حکم صادر ہوتا ہے وہ بھی یہیں پر ہے۔ جب یہاں اللہ کا نور آتا ہے تو انسان کی پرائرٹی لسٹ میں اللہ اور اس کے حبیب کا حکم آتا ہے، تو یہی تو مقصد، یہی تو رضا، یہیں سے تو نصیب ہوتی، یہی تو مقصد، اسی سے تو ہمیں بخشش کا ذریعہ ملنا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور تعلق آپ سے عطا فرمائے جو برزخ میں ہمیں نصیب ہو، وہ تعلق عطا فرمائے تسلسل کا جو روز معاشر شفاعت کے ضمن میں ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔